اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبیہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ہم آپ کے سامنے پھر سے مخاطب ہے۔ کل جو ہم نے درس پڑھا اس میں ہم نے امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الرحمن کی سیرت پاک کے متعلق کچھ نکات آپ کے سامنے بیان فرمائے، اور آج اس کتاب کا مقدمہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں استقامت عطا فرمائے، اور رب کریم اور رب رحیم ہمیں اس کتاب کے ذریعے ہدایت عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم اس میں پڑھیں اور سنیں، رب کریم سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے۔ آج جو گفتگو ہم کر رہے ہیں وہ سب سے پہلے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ایھا الولد کا ہم مقدمہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس رسالے ایھا الولد کا خود تو انہوں نے مقدمہ نہیں لکھا ہے، بلکہ یہ مقدمہ ان کے شاگردوں نے لکھا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اس کا مقدمہ جو ہم یہ پہلا پیج پڑھ رہے ہیں یہ خود امام غزالی نے نہیں لکھا ہے، بلکہ یہ بعد میں اس میں ایڈ کیا گیا ہے۔ اب یہ جو مقدمہ ہے، اس مقدمہ کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک اسٹوڈنٹ، ایک پرانا طالب علم گزارش کرتا ہے کہ جو میں نے کچھ علم حاصل کیا ہے اس میں سے کچھ میں نے مجھے لگتا ہے کہیں میں نے کوئی وہ علم حاصل تو نہیں کیا جس کی وجہ سے کل رب کریم مجھے عتاب اور عذاب میں مبتلا کرے گا، اور وہ علم تو میں نے حاصل نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے جس کو ہم لا یعنی کہتے ہیں، بے سود اور بے معنی علم، جو کل قیامت کے روز اور قبر میں مجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اور یہ امام غزالی کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ مجھے اس علم کے بارے میں بتلا دیجئے جو علم مجھے کل بھی درکار ہوگا اور قیامت میں میرے لیے مونس اور راحت کا سامان بن کر جو ہے سامنے پیش ہوگا انشاءاللہ۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اب اس کے سوال کا جو ہے وہ جواب دے رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں اس کا جو ہے مقدمہ پڑھنا ہے، تو ہم یہاں سے شروع کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں سب سے پہلے اللہ رب العزت کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام خاص تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور عاقبت اور آخرت جس نے متقین اور پرہیزگاروں کے لیے بنائی ہے، یعنی آخرت مینز جنت۔ آخرت کا معنی ہے آخرت کی نعمتیں، تو آخرت جس نے متقین کے لیے بنائی ہے اس اللہ کے لیے تمام تعریف۔ والصلاة والسلام علی نبیہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اور درود اور سلام ہو ہمارے پیارے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اللہ کے نبی پر علیہ الصلاۃ والسلام، اور ان کی آل پر یعنی ان کی فیملی پر، اور ان کے اصحاب پر یعنی ان کے تمام صحابیوں پر اجمعین۔ علم، جان لو، ان واحدا من طلبۃ المقدمین، جان لیجئے کہ امام غزالی کے جو پرانے شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہے، لازم خدمت الشیخ الامام زین الدین حجت الاسلام ابی حامد محمد ابن محمد الغزالی رحمہم اللہ تعالی۔ جان لیجئے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پرانے طلباء میں سے ایک پرانا طالب علم ہے جو ان کی خدمت میں رہ چکا ہے، جو ان کے تلامذے میں رہ چکا ہے، جو ان سے استفادہ کر چکا ہے۔ واشتغل بتحصیل والقراءۃ العلم علیہ، اور انہوں نے امام غزالی سے بہت سی کتابیں پڑھی ہیں، امام غزالی سے بہت سی کتابیں سنی ہیں۔ گویا انہوں نے امام غزالی علیہ رحمہ سے بہت سی کتابیں پڑھی بھی ہیں، بہت سی کتابیں سنی بھی ہیں۔ حتی جمع دقائق العلوم، یہاں تک کہ انہوں نے علم کے بہت سے دقیقے ہو گئے نقطے، نقاط، بہت سے جس کو ہم کہتے ہیں اپنی ٹرم میں کہ علم کا ایک بہت بڑا خزانہ جس نے جمع کیا ہوگا۔ تو حتی جمع دقائق العلوم، یہاں تک کہ اس نے علم کے بہت سے نقاط، بہت سے دقائقوں کو جمع کیا ہے، کس سے؟ امام غزالی سے علیہ رحمہ سے۔ واستکمل فضائل النفس، اور انہوں نے وہ ساری چیزیں حاصل کی جو ایک طالب علم پر لازم ملزوم ہوتی، اور فضائل نفس کا یہاں مراد ہے کہ وہ چیزیں
جو آلریڈی مدرسۃ النظامیہ میں پڑھائی جاتی تھی. مدرسۃ النظامیہ کا جو سلیبس ہے اس نے وہ کمپلیٹ کیا ہوا. یعنی جب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مدرسۃ النظامیہ میں پڑھاتے تھے اور بحیثیت پرنسپل بھی وہاں تھے اور بحیثیت مدرس بھی وہاں تھے، تو امام غزالی علیہ رحمہ اس وقت جو سلیبس تھا وہ اس نے کمپلیٹ کیا تھا اس طالب علم نے. تو پھر وہ کہاں چلا گیا؟ جب سلیبس کمپلیٹ کیا، ڈگری مل گئی، فضائل نفس سے یہی مراد ہے کہ جب اس نے کمپلیٹ اپنی ڈگری کر لی تو پھر وہ اپنے گھر، اپنے شہر، اپنے گاؤں واپس چلا گیا. تو جب کوئی اسٹوڈنٹ علم حاصل کرتا ہے، اپنا جو ہے اتمام حاصل کرتا ہے ان علوم پر وہ اتقان حاصل کرتا ہے، اس کے بعد اس پر لازم ہے کہ وہ دوسروں تک وہ علم پہنچائے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس اسٹوڈنٹ نے کیا کیا، یہ ایک دن گھر میں بیٹھا ہے اور اس نے غور و فکر کیا جو کچھ میں نے پڑھا ہے کیا اس میں سب کچھ میرے لیے فائدہ مند ہے کہ نہیں. یہ پرابلم ہے اس وقت سوسائٹی میں بہت زیادہ، یہ بہت زیادہ ایک ہمارے سامنے ایک چیلنج بن کر آتا ہے یہ مسئلہ. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب ہمارے اسٹوڈنٹ اسکول میں کچھ پڑھتے ہیں، کالجز میں کچھ پڑھتے ہیں، ہائر سیکنڈریز میں کچھ پڑھتے ہیں، یونیورسٹیز میں کچھ پڑھتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنے علم کی چھان پٹک نہیں کرتے، وہ اپنے علم کو ٹٹولتے نہیں ہیں. اس کی وجہ سے وہ پھر گمراہ ہو جاتے ہیں. لہٰذا جب بھی آپ کچھ پڑھو، جب بھی آپ یونیورسٹی سے پڑھو، کالج سے کچھ پڑھو، پھر شام کو جب، اسی لیے ہمارے صوفیاء کرام شام کو محاسبہ کرتے تھے، اپنے آپ کو جھانکتے تھے، جو کچھ انہوں نے حاصل کیا اس کو وہ ٹٹولتے تھے، اس کو وہ چھان پٹک کرتے تھے، تاکہ جو اس میں ایسی چیزیں ہم نے حاصل کی ہے جو نہ تو دنیا میں فائدہ مند ہے اور نہ جو آخرت میں فائدہ مند ہے، ان کو ترک کر دیا جائے. لیکن یہاں پر ایسی چیزیں بالکل نہ کہی جاتی ہے نہ سمجھائی جاتی ہے. اگر یونیورسٹی میں آپ کسی لیکچرار کا لیکچر سن رہے ہو تو وہ وہاں بدعقیدگی کی باتیں بھی بولتا ہے، وہ وہاں پر فضول ڈائلاگس بھی بولتا ہے، وہ وہاں پر کبھی کبھار بے حیا باتیں بھی بولتا ہے. لیکن آپ اسٹوڈنٹس کو اس مسئلے میں حساس ہو کر ان چیزوں کو حاصل کرنا ہے، اور جو چیزیں لا یعنی ہے، بے فائدہ ہے، ان کو ترک کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا جس دن آپ یونیورسٹی اور کالج میں جاؤ گے اس شام کو آپ کو اپنے نفس پر محاسبہ کرنا ہے کہ جو کچھ میں نے آج اساتذہ سے پڑھا اس میں ایسی کون کون سی چیزیں تھی جو میرے نفس کے لیے بہت جو ہے نا وہ نقصان کا باعث ہو سکتا ہے. تو ان تمام اشیاء کو ترک کر دینا لازم ہے. تو اسی فکر میں امام غزالی کا اسٹوڈنٹ ہے اس ٹائم. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا اسٹوڈنٹ بیان کرتے ہیں ثم انہ تفکر، تو اس اسٹوڈنٹ نے تفکر کیا، غور و فکر کیا، یومن ایک دن، فی حال نفسی اپنے نفس پر اس نے غور و فکر کیا. وخطر علی بالہ فقال انی قرأت انواعا من علوم، اور اس نے اپنے علم کو ٹٹولا، اپنے علم کو جب ٹٹولا اور دیکھا کہ قرأت میں نے پڑھا، انواعا من علوم بہت سے علوم میں نے پڑھے، بہت جس کو ہم ویرائٹی کہتے ہیں، انواع کے معنی ہے ویرائٹی، بہت ویرائٹی کے علوم میں نے پڑھے. اس نے تفسیر بھی پڑھی، اس نے منطق بھی پڑھا، اس نے فلسفہ بھی پڑھا، اس نے علم جرح و تعدیل بھی پڑھی، اس نے بہت سے ایسے علوم پڑھے. لیکن اب یہ اپنے حساب سے اپنے علم کو ٹٹول رہا ہے کہ اس میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آخرت میں ہمیں کام آنے والی ہے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا جو یہ اسٹوڈنٹ ہے تو یہ اپنے نفس کا محاسبہ کر رہا ہے. وصرفت ریعان عمری علی تعلمها وجمعها. اب کیا کر رہا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اسٹوڈنٹ؟ اسی سوچ میں ڈوبا ہوا ہے کہ میں نے اپنی عمر کا بہت سارا وقت اس علم کے حصول کے لیے صرف کر دیا ہے. وَالْآنَ يَنْبَغِي أَنْ أَعْلَمَ أَيَّ نَوْعِهَا يَنْفَعُنِي غَدًا وَيُعْنِسِي فِي آخِرَتِي. اب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے اسٹوڈنٹ کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ میں جان سکوں،
میں یہ جان سکوں کہ جو میں نے انواع علوم پڑھے ہیں، جو میں نے بہت سے مختلف علوم پڑھے ہیں، ان علوم میں سے وہ کون سا علم ہے جو کل مجھے جو میرے لیے کل نفع بخش ثابت ہوگا. تو کل سے یہاں مراد ہے آخرت، کل سے یہاں مراد ہے قبر، کل سے یہاں مراد ہے روز محشر. وہ کون سا علم ہے جو مجھے روز محشر میں فائدہ مند حاصل ہوگا. اور وَيُعْنِسِي فِي آخرتی یعنی وَيُعْنِسِي فِي قبری، ایک متن میں قبری بھی لکھا ہے. تو وہ کون سا علم ہے جو میرا دوست، جو میرا مونس بن کر، جو میرا مونس ثابت ہوگا قبر میں اور آخرت میں. یعنی وَيُعْنِسِي سے مراد ہے جو میرے لیے راحت کا سامان ثابت ہوگا. اور وہ کون سا علم ہے جو میرے لیے راحت کا سامان ثابت ہوگا. وَأَيُّهَا لا ينفع حتى أتركه، اور وہ کون سا علم ہے جو میرے لیے فائدہ مند نہیں ہے تو میں اس کو ترک کر دوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، میں اس علم سے پناہ چاہتا ہوں جو علم مجھے فائدہ نہ پہنچائے. یعنی اسی لیے ہم قرآن کریم میں بھی اللہ رب رحیم نے ہمیں ایک دعا سکھلائی. وہ یہ ہے کہ جب دعا کرو تو یہ دعا مت کیا کرو رب زدنا علما، نہیں، بلکہ دعا کیا کرو رب زدنا علما نافعا، اے اللہ مجھے وہ علم عطا فرما جو میرے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا. تو اس کے بعد امام غزالی علیہ رحمہ کے اسٹوڈنٹ یہ بیان کرتے ہیں فاستمرت له هذه الفقرة حتى كتب إلى حضرة الشيخ حجة الإسلام محمد الغزالی رحمہ اللہ تعالی استفتاءً. تو فرماتے ہیں تو میں اسی فکر میں ڈوبا رہا، اسی فکر نے مجھے پریشان کیا کہ وہ کون سا علم ہے جو میرے لیے نفع بخش ثابت ہوگا. اس فکر نے مجھے پریشان کر دیا. حتی کتب الی حضرت الشیخ الحجۃ الاسلامی محمد الغزالی رحمہ اللہ تعالی. تو میں نے ایک رسالہ لکھا، یعنی رسالہ سے یہاں مراد ہے کتب الی، یعنی میں نے خط لکھا. میں نے خط لکھا اپنے شیخ کو، اپنے استاد کو، امام غزالی رحمہ اللہ تعالی کو میں نے خط لکھا. کس کے لیے؟ استفتاء کے لیے، تاکہ میں ان سے کچھ سوال جواب کروں، میں ان سے کچھ سوال کروں اور وہ میرے ان سوالات کے جوابات عنایت فرمائے. وَسَأَلَ عَنْهُ مَسَائِلَ. تو میں نے ان سے اس رسالے کے ذریعے وہ سارے سوالات پوچھے. وَالْتَمَسَ مِنْهُ نَصِيحَةً وَدُعَاءً. اور میں نے یہ بھی ان سے التماس کی، میں نے ان سے یہ بھی گزارش کی کہ اس خط میں میرے لیے، اس جواب میں میرے لیے نصیحت بھی مرامحت فرمائے اور میرے لیے دعا بھی فرمائے. یعنی ایک تو وہ سوالات تھے جن سوالات کا جواب اس رسالے میں دیا گیا ہے، اور اس رسالے میں امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے اس شاگرد کو نصیحت بھی کی ہے اور ان کے لیے دعا گو بھی رہے ہیں علیہ رحمہ. قال وَإِن كَانَتْ مصنفات الشیخ کالاحیاء وغیرہ. یہ اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے جو امام غزالی رحمہ اللہ تعالی کی کتاب احیاء ہے، یعنی احیاء علوم، اور باقی کتابیں ہیں، یشتمل علی جواب مسائلی، کہ ان کتابوں کے اندر میرے سوالات کے جوابات ہے. یعنی اگر میں ڈھونڈنے بیٹھ جاؤں تو مجھے ضرور بھی ضرور ان سوالات کے جواب کہاں سے حاصل ہوں گے؟ امام غزالی کی احیاء العلوم اور باقی کتب سے یہ جوابات مجھے مل سکتے ہیں. لیکن مقصودی، مگر یہ میرا مقصد نہیں ہے، ان یکتب الشیخ حاجتی فی ورقات تکون معی مدت حیاتی. میرا مقصد اصل میں یہ ہے کہ امام غزالی علیہ رحمہ میرے لیے کچھ صفحات، کچھ ورقات لکھے، کچھ صفحات لکھے جس کو میں تا عمر، جن کو میں دیکھتا رہوں اور جو میرے زیر نظر رہے. کیوں زیر نظر رہے؟ فرماتے ہیں وَأَعْمَلُ بِمَا فِيهَا وَمُدَّتَ عُمْرِي إِنشَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
تاکہ میں میری جو بچی ہوئی عمر ہے ان نقاط ان پوائنٹس کو میں مد نظر رکھ کر میں ان پوائنٹس پر میں ان پر عمل کروں. یعنی امام غزالی رحمہ اللہ تعالی کی کتابوں سے تو میں ان سوالات کے جوابات ڈھونڈ سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ امام غزالی علیہ رحمہ ان کی جو کتابیں ہیں ان میں وہ آلریڈی وہ جوابات موجود ہے، لیکن میں چاہتا ہوں امام میرے لیے کچھ ورقات، کوئی رسالہ ایسا لکھ دے کہ جو کنٹینیوسلی میں اپنے ساتھ رکھوں، جو میں کنٹینیوسلی اپنے زیر نظر رکھوں، اور میں کنٹینیوسلی اس کو اپنی زندگی کا سلیبس بناؤں، جو میری باقی بچی ہے اس میں ان چیزوں کو امپلیمنٹ کروں، ان چیزوں پر میں کارآمد ہو جاؤں اور میں ان چیزوں پر عمل کروں. تو یہ اصل میں اس اسٹوڈنٹ کا مقصد تھا. یعنی سیدھی بات ہے، اگر احیاء علوم کے بارے میں ہم دیکھیں تو 7-8 جلدوں پر تو یوں وہ کتاب ہے. اگر پھر اس کو شارٹ بھی کیا جائے تب بھی وہ تقریباً 6 جلدوں پر بک ہے. تو 6 جلدیں اپنے ساتھ کنٹینیوسلی رکھنا یہ بہت زیادہ مشکل ہے. تو پھر اسی وجہ سے امام غزالی علیہ رحمہ کے اسٹوڈنٹ نے ان سے یہ گزارش کی ہے کہ میرے لیے کچھ ایسے نقاط بیان کیے جائیں تاکہ میں ان پر کارآمد ہو جاؤں، میں ان پر جو ہے وہ میں کنٹینیوسلی ان چیزوں پر عمل کر سکوں. تو فَكَتَبَ الشَّيْخُ هَذِهِ الرِّسَالَةَ إِلَيْهِ فِي جَوَابِهِ. تو حضرت شیخ نے امام غزالی علیہ رحمہ نے اسی خط کے جواب میں پورا رسالہ ان کے لیے عطا فرمایا، پورا رسالہ لکھ دیا الحمدللہ تعالی. اور یہ رب کریم کی بارگاہ میں سب سے پہلے ہم شکر گزار ہے کہ اس اسٹوڈنٹ کے ذہن میں یہ بات آئی، اور اس اسٹوڈنٹ کے ذہن میں یہ پہلے سوال آیا کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو مجھے دنیا میں بھی کامیاب فرمائیں گی اور آخرت میں بھی کامیاب فرمائیں گی. اور اس سوال کی وجہ سے آپ دیکھیے امام غزالی نے پورا کا پورا رسالہ لکھ دیا. اور آج بھی امت مسلمہ علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز سے استفادہ کر رہی ہے. تو اپنی مائکس جو ہے وہ بند رکھیں. اب امام غزالی علیہ رحمہ اب اس اسٹوڈنٹ کے سوال کا جواب دے رہے ہیں. ابھی دیکھتے ٹائم کیا ہوا. امام غزالی علیہ رحمہ اب دیکھتے ہیں کتنا ختم ہوگا تو کوشش کریں گے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب اس اسٹوڈنٹ کے سوال کا جو ہے وہ جواب دے رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، وبعد. اعلم ایہا الولد المحب العزیز اطال اللہ تعالی بقاءک بطاعته. علم جان لو اے پیارے بیٹے، اے عزیز بیٹے، اے محبوب بیٹے، جان لو. اب یہ چونکہ پہلے جب جاننے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، لیکن پہلے یہ ان کے لیے ذکر خدا چھیڑیں گے اور پھر ذکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھیڑیں گے اور اس کے بعد یہ بات کو شروع کریں گے. یہ ہم کہہ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ امام غزالی علیہ رحمہ نے اس بات کو سٹارٹ کیا، اور اس میں فصاحت و بلاغت کا بہت ہی جو ہے اہتمام کیا گیا ہے الحمدللہ. تو کہہ رہے ہیں سب سے پہلے دعائی کلمات کے ساتھ، اطال اللہ تعالی بقاءک بطاعته. اللہ تعالیٰ تمہاری عمر میں برکت عطا فرمائے، تمہیں لمبی عمر دے. لیکن لمبی عمر دینا، لمبی عمر کی دعا کرنا، لیکن خیر کے بغیر وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو امام غزالی علیہ رحمہ نے دعا فرمائی، اطال اللہ تعالی بقاءک بطاعته. اللہ رب کریم تمہیں عمر دراز بالخیر عطا فرمائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ. یعنی اللہ پاک آپ کو لمبی عمر عطا کرے لیکن اللہ کی اطاعت میں. تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی اطاعت میں لمبی عمر عطا فرمائے اور اپنے پیارے بیٹے اور اپنے پیاروں کے رستے پر چلنا نصیب فرمائے. وَسَلَكَ بِكَ سَبِيلِ أَحِبَّائِهِ. اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے پیاروں، اپنے محبوب بندوں کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ان منشور النصیحت یکتب من معدن الرسالت علیہ الصلاۃ والسلام. فرماتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ ان منشور النصیحہ یکتب من معدن رسالت.
رسالة علیہ الصلاۃ والسلام ان کان قد بلغک منہ نصیحۃ فأی حاجۃ لک فی نصیحتی. فرماتے ہیں امام غزالی علیہ رحمہ اس سے سب سے پہلے کہ اے میرے بیٹے، سب سے پہلا حق تو یہ ہے، یہ میں مفہومی ترجمہ بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو جلدی بات سمجھ میں آئے. امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اے میرے بیٹے، سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ آپ نصیحت حاصل کرو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانے سے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانے سے. اور حق یہی ہے کہ اسی خزانہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت کو حاصل کیا جائے. اور ان کان قد بلغ منہ نصیحت فأی حاجہ لک فی نصیحتی. اور اگر تمہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانے سے نصیحت حاصل ہو چکی ہے تو پھر تمہیں میری نصیحت کی کیا ضرورت ہے. وَإِن لَمْ تبلغک فقل لی ماذا حصلت فی هذه السنین الماضیہ. اور اگر تمہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانے سے نصیحت نہیں پہنچی ہے تو مجھے بتاؤ جو آپ نے علم حاصل کرنے میں اتنے سال گزار دیے تو اتنے سالوں میں آپ نے کیا حاصل کیا. یعنی یہ ایک حساب سے جب اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایک استاد بات کرتا ہے تو وہ کبھی کبھار اس کے ساتھ اس طرح بات کرتا ہے کہ وہ تھوڑا اس کے اندر جو ہے نا وہ اس میں جلالت کے عنصر ہوتے ہیں، وہ ڈانٹ ڈپک کے عنصر ہوتے ہیں. گویا کہ یہ اسی طریقے سے امام غزالی اپنی اسٹوڈنٹ کو یہ کلمات فرما رہے ہیں، گویا کہ اس کے لیے ڈانٹ ڈپک کے کلمات ہیں. کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بچے، اگر تمہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے نصیحت حاصل نہیں ہوئی ہے، نصیحت نہیں پہنچی ہے تو مجھے بتاؤ آج تک اس عمر تک جو تم نے طلب العلم کے اندر اپنی عمر اور اتنے سال گزار دیے، پھر تم نے ان سالوں میں کیا حاصل کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد بیان کرتے ہیں ایھا الولد، اے بیٹے، من جملۃ ما نصح به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتہ قولہ. فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو نصیحتیں فرمائی ہے، ان نصیحتوں میں ایک نصیحت اور ایک جملہ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علامت اعراض اللہ تعالی عن العبد اشتغالہ بما لا یعنیہ، کہ اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ رب کریم نے کن سے اپنی نظر رحمت کو پھیر لیا ہے تو آپ ان لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ لا یعنی کاموں میں مشغول ہے، وہ ان کاموں میں مشغول ہے جن کا نہ تو دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے. تو اگر آپ دیکھو گے آج کل کے زمانے میں بچوں، تو آپ دیکھتے ہو کہ آج کل کے لوگ صرف فیس بک پر اسکرولنگ کرتے رہتے ہیں، ٹائم ضائع کرتے رہتے ہیں، انسٹاگرام پر ٹائم ضائع کرتے رہتے ہیں، ریلز دیکھ کر ٹائم ضائع کرتے رہتے ہیں، اور اسی طرح گیمز کھیل کر ٹائم ضائع کرتے رہتے ہیں. لہٰذا وہ لا یعنی کاموں میں مشغول ہے. تو یہ دلیل ہے، امام غزالی علیہ رحمہ اس سے ہمیں یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ دلیل ہے کہ رب کریم نے ان سے اپنی نظر رحمت کو پھیر لیا ہے. وَإِنَّمْ ذهبت ساعة من عمره في غير ما خلق له لجدير ان تطول عليه حسرته. تو فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی زندگی میں کچھ ایسا لمحہ، کوئی ایسا ساعت مینز کوئی وقت ایسا گزرا ہو کہ جو اس طرح گزرے کہ جس بنیاد پر اس کی تخلیق ہوئی ہے اس کے بغیر، یعنی پہلے میں اس کو کنسپچولی آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہمارا اصل میں جو وقت ہے وہ کس میں گزرنا چاہیے؟ عبادات میں. اور ایک تفسیر میں یہ بھی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ أي لِيَعْرِفُونَ، یعنی ہمارا جو وقت ہے وہ اس میں گزرنا چاہیے کہ یا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے یا اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے، اور جو ضروریاتی زندگی کے معاملات ہیں وہ بھی اسی چیز میں پھر آ جائیں گے. تو معلوم یہ بات ہوئی ہمیں کہ اگر ہماری زندگی کا کوئی ایسا لمحہ اس طرح گزر جائے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ ہو، اور جس مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا اس مقصد سے ہٹ کر اگر کوئی لمحہ، کوئی ایسا ساعت، کوئی ایسا گھنٹہ، کوئی ایسا منٹ
ہماری زندگی میں اس طرح گزرا ہے تو پھر کیا ہے؟ کہتے ہیں لجدیر ان تطول علیہ حسرتہ، اس شخص کو چاہیے کہ حسرتوں کے آنسو روئے، وہ ندامت کے آنسو روئے، کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں اپنے اس خاص وقت کو ضائع کر دیا جس وقت کو چاہیے تھا کہ وہ یہ وقت اللہ کی راہ میں صرف کرے۔ تو دیکھتے ہیں ہم لوگ انٹرنیٹ پہ کتنا وقت ضائع کرتے ہیں، لوگ جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ فضول گوئی میں کتنا وقت صرف کرتے ہیں، وہ غیبت میں کتنا وقت صرف کرتے ہیں، اور وہ نافرمانیوں میں کتنا وقت صرف کرتے ہیں۔ لہذا یہ اس بات کی دلیل ہے جو امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس شخص سے اللہ رب العزت نے اپنی رحمت، نظر عنایت، نظر رحمت کو پھیر لیا۔ تو اس کے بعد فرماتے ہیں وَمَنْ جَاوَزَ الْأَرْبَعِينَ وَلَمْ يَغْلِبْ خَيْرَهُ شَرَّهُ فَلْيَتَجَهَّزْ إِلَى النَّارِ، جس کی عمر 40 برس ہو چکی، جو 40 برس کا ہو چکا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، لیکن ابھی اس کے جو نیکیاں ہیں وہ بدیوں پر غالب نہیں ہے، یعنی جو اس کی نیکیاں ہیں وہ بہت کم ہیں اور گناہ بہت زیادہ ہے، اور اس کی عمر 40 سال ہو چکی ہے، فَلْيَتَجَهَّزْ إِلَى النَّارِ، اس کو جہنم میں جلنے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ تو یہ تیار ہو جائے جہنم میں جلنے کے لیے، کیونکہ اس نے اپنی ساری کی ساری جو عمر ہے وہ کس میں گوا دی؟ اللہ کی نافرمانی میں گوا دی، اللہ کی نافرمانی میں گوا دی، معصیات میں گوا دی، گناہوں میں گوا دی۔ تو اس کو تیار رہنا چاہیے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ تیار رکھی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا، اگر کوئی 40 سال کا ہے اور اس نے سنا یہ ہمارا مثال، یہ ہماری باتیں سنی کہ یہ کتنی امپورٹنٹ باتیں ہیں، تو یہ ساری چیزیں اس نے سنی اور اس نے توبہ کی، پھر اس کا معاملہ مختلف ہے، تو اس کا معاملہ پھر اس سے ہٹ کر ہے۔ اور فرماتے ہیں امام، کہتے ہیں وَفِي حَاذِهِ النَّصِيحَةِ كِفَايَةٌ لِأَهْلِ الْعِلْمِ، تو یہ نصیحت اہل علم کے لیے، دانش مندوں کے لیے، عقل رکھنے والوں کے لیے کافی ہے کہ جو اوپر ہم نے یہ نصیحت بیان۔ تو مجھے لگتا ہے آدھا گھنٹہ ہو گیا اور یہ آج ختم شاید نہیں ہوگا، تو پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں، چلے پھر بھی کوشش کرتے ہیں، اب دیکھتے ہیں 10 منٹس کے اندر ہم کتنا ختم کریں، تو کوشش کریں گے۔ تو کیا سب کو یہ بات سمجھ میں آئی؟ یہاں تک کوئی اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ جی، اینی کوسچن؟ حضرت یہ جو اسکرین آپ شیئر کر رہے ہیں یہ اگر درست انداز میں رہے اسکرین سے؟ اچھا، اسکرین سے آپ دیکھ رہے ہو، ٹھیک ہے ٹھیک۔ نہیں، میں وہی جو میں ٹیکسٹ پڑھ رہا ہوں تو اسی کے حساب سے میں چل رہا ہوں، دیٹس وائی آپ کو لگ رہا ہے اوپر نیچے ہو رہا ہے۔ جی ایک پیچھے اس لیے۔ چلیے کوئی بات نہیں، آپ اس ٹائم مائک اوپن کیا کریں اور بولا کریں، ٹھیک ہے؟ چلیے جزاک اللہ۔ تو ہم یہاں اوپر ہم آپ پہنچے ہیں۔ ایھا الولد، اے بیٹے، کیا سمجھنے میں کوئی مسئلہ ہے؟ بات بالکل واضح ہو رہی ہے، کسی جگہ کنفیوژن تو نہیں ہے؟ اچھے سے ٹھیک ہے سر۔ چلیے ایھا الولد، اے بیٹے، النصیحۃ سہل، نصیحت کرنا آسان ہے، نصیحت آسان ہے، والمشکل قبولہ، لیکن نصیحت قبول کرنا بہت ہی مشکل ہے، لأنہا فی مذاق متبع الہوا مر۔ اب یہاں پر میں تھوڑا زوم کر رہا ہوں، ہوا مر۔ تو کہتے ہیں امام غزالی علیہ رحمہ، بیٹے نصیحت کرنا تو بہت آسان ہے لیکن نصیحت قبول کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ ہاں، اور نصیحت کا جو مزہ ہے، ذائقہ ہے، اس شخص کے لیے بہت کڑوا ہے جو اپنے نفس کی اتباع کرتا ہے، جو شخص اپنے نفس کی اتباع میں ہے، یعنی ہوا ہم کہہ سکتے ہیں، اپنی خواہشات نفس کی جو پیروی کرتا ہے، اس کے لیے نصیحت بہت زیادہ کڑوی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اذا مناہی محبوبۃ فی قلوبی، اذ المناہی محبوبۃ فی قلوبی، کیونکہ اس کے دل نے ان بری عادات کو، بری چیزوں کو، اس کے دل نے جو ہے وہ اس کے دل میں ان چیزوں کی جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کے دل نے ان چیزوں کو پسند کیا ہوا ہوتا ہے۔ ہم جیسے کہیں گے اس ٹائم
موبائل کا بہت زیادہ ایڈکشن لوگوں میں ہے، تو ایک دم ہم اگر کسی کو کہیں گے اس موبائل کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے لا یعنی چیز ہے، تو بہت مشکل ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں اس چیز کے لیے بہت جگہ بن چکی ہے، اور اس کے دل نے اس چیز کو بہت پسند کیا ہوا ہوتا ہے. اسی وجہ سے وہ نصیحت بہت کڑوی لگتی ہے. الخصوص لمن کان طلب العلم رسمی، خاصتاً اس طالب علم پر جو نصیحت ہے بہت اس طالب علم کو نصیحت کڑوی لگتی ہے جو طالب علم رسمی طالب علم ہوتا ہے. رسمی طالب علم سے یہاں مراد جو ایسا طالب علم ہے جس کی ہم بہت سے ایسے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو علم پڑھنے کے لیے نہیں آتے، بلکہ علم اس لیے پڑھنے آتے ہیں تاکہ ان کی واہوائی ہو جائے، ان کو ڈگری مل جائے اور وہ لوگوں میں اپنا رعب اور دبدبہ دکھلائے. تو اس کو کہتے ہیں طلب العلم رسمی طالب علم. یہ ورڈ بھی آپ نے سنا ہوگا، یہ ہے رسمی طالب علم. اس نے صرف اپنی دماغ کے اندر انفارمیشن جمع کی ہے، لیکن یہ نالجبل پرسن نہیں ہے. نالج اور انفارمیشن میں فرق یہ ہے کہ نالج بہت سے معلومات حاصل کرنے کو انفارمیشن کہتے ہیں. بہت سے معلومات کو حاصل کرنے والا اس بندے کو کہتے ہیں کہ یہ انفارمیٹیو بندہ ہے، یہ بہت انفارمیشن رکھنے والا بندہ ہے. لیکن جو ہے جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں یہ بہت جس کو ہم کہہ سکتے ہیں عالم ہے، یا ابھی میں نے ایک لفظ استعمال کیا انفارمیٹیو، اور جس کے اندر یہ اس وقت میرے ذہن میں ورڈ نہیں آ رہا ہے، شاید ہم لفظ استعمال کہتے ہیں، یہ بہت ہی ذہن سے نکل گیا ورڈ ہی. اللہم صلی علی محمد، رہنے دیجئے. تو دو طریقوں کے طالب علم ہوتے ہیں، دو ٹائپس کے طالب علم ہوتے ہیں، دو قسموں کے طالب علم ہوتے ہیں. ایک تو وہ طالب علم جس کی چاہت اور جس کا مدعا اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں علم حاصل کروں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. دنیا بھی کمانی ہوتی ہے، وہ تو پتہ ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی واٹ ایور جو کچھ بھی ہے، وہ اس کو دنیاوی مفاد بھی ملے گا، لیکن اس کے لیے وہ علم حاصل نہیں کرتا بلکہ آخرت کے لیے علم حاصل کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو دوسرا طالب علم وہ ہوتا ہے جو علم حاصل کرتا ہے دنیا کے لیے، جیسے امام غزالی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، مشتغلاً فی فضل النفس ومناکب الدنیا، وہ اپنی واہوائی کے لیے، وہ اپنا روب دنیا میں جمانے کے لیے علم حاصل کرتا ہے. فَإِنَّهُ يَحْسَبُ أَنَّ الْعِلْمَ مُجَرَّدَ لَهُ سَيَكُونُ نَجَاتُهُ. اب نیچے آ رہا ہے ہم ٹیکسٹ، وَخَلَاصُهُ فِيهِ وَأَنَّهُ مُسْتَغْنٍ عَنِ الْعَمَلِ هَذَا الْاعْتِقَادُ الْفَلَاسِفَةِ. امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ وہ طالب علم، یہاں سے دیکھ لیجئے، وہ طالب علم جو دنیا کے لیے علم حاصل کرتا ہے، اس کا گمان یہ ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنا کافی ہے آخرت میں نجات حاصل کرنے کے لیے. تو پھر فرماتے ہیں اور وَأَنَّهُ مُسْتَغْنِ عَنِ الْعَمَلِ، اور عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو فرماتے ہیں هَذَا الْاعْتِقَادُ الْفَلَاسِفَةِ، یہ فلاسفرز کی گھٹیا اعتقاد ہے، یہ فلاسفرز کا عقیدہ ہے کہ صرف علم حاصل کرنے سے نجات ملے گی. نہ، بالکل غلط. جب تک کہ اس علم پر عمل نہ کی جائے وہ علم ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. تو فرماتے ہیں سبحان اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ کی ذات اس بہتان سے پاک ہے. لا يعلم هذا القدر انه حين حصل العلم اذا لم يعمل به تكون الحجة عليه العاقدة. تو فرماتے ہیں کہ فقط علم حاصل کرنا کافی نہیں ہے جب تک کہ اس علم پر عمل نہ کی جائے، اور جس نے علم حاصل کیا اور اس پر عمل نہیں کی تو یہ علم کل قیامت میں اس کے لیے دلیل بن جائے گا، پکڑ کرنے کے لیے، عاقد کرنے کے لیے، تعقب کرنے کے لیے یہ چیز اس کے لیے کافی ہے. اب کوئی کہے گا پھر تو ٹھیک ہے میں علم ہی حاصل نہیں کروں گا، لیکن سنیے یہ بہت ہی ضروری مسئلہ ہے یہاں پر. اگر کوئی شخص بغیر ہیلمٹ، بغیر لائسنس گاڑی چلا رہا ہے، چاہے اس کو رول کے بارے میں پتا ہو یا نہ ہو، تو پھر بھی اس کا چالان کٹے گا. ٹریفک پولیس اس کا چالان پھر بھی کاٹے گی. کیوں؟
کیونکہ اگنورینس یہ کوئی عذر نہیں ہے، یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، اگنورینس کوئی ایکسکیوز نہیں ہوتا. تو اسی طرح یہ میں نے سمجھانے کے لیے بات کی. اسی طرح قیامت جب برپا ہوگی تو سب سے پہلے ان لوگوں کو پکڑا جائے گا جنہوں نے عمل نہیں کی، اور اس شخص کو 2 سزا دی جائے گی کہ جس نے نہ علم حاصل کیا نہ عمل، نہ اس پر کارآمد، نہ اس نے عمل کی. فار ایگزامپل ایک شخص ہے، اس نے نماز زندگی میں نہیں پڑھی اور قیامت میں اس نے عذر پیش کیا، یا اللہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ نماز بھی پڑھنی ہے. تو اگر وہ اس کی زندگی میں ایسا ٹائم آیا ہو، مثال کوئی شخص ہے اس نے کلمہ پڑھا اور اس دنیا سے چل بسا، تو اس کا مسئلہ تو مختلف ہے. لیکن ایک شخص ہے اس کے پاس ٹائم بھی تھا علم حاصل کرنے کے لیے، لیکن اس نے علم حاصل نہیں کیا اور پھر نماز بھی نہیں پڑھی، تو اس کے لیے 2 سزائیں ہیں. پہلی یہ سزا کہ اس نے علم حاصل کیوں نہیں کیا، اور دوسری سزا اس نے نماز کیوں نہیں پڑھی. اور جو شخص جس نے علم حاصل کیا تو پھر اس کو تو اس کا عذاب نہیں ملے گا، لیکن اس چیز کا اس کو عذاب ضرور ملے گا کہ اگر اس نے اس علم پر عمل نہیں کی ہوگی. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی چیز جس کے پاس علم ہو لیکن اس نے عمل نہیں کی ہوگی، قیامت میں وہ علم اس کے لیے دلیل بن جائے گا اس کی پکڑ کرنے کے لیے. کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشد الناس عذابا یوم القیامت عالم لا ينفعه اللہ بعلمہ. قیامت میں اس شخص کی بہت زیادہ پکڑ ہوگی جو جاننے والا تھا، جو علم رکھنے والا تھا، لیکن اس علم نے اللہ کی بارگاہ میں اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. یہاں مراد ہے کہ اگر آپ کے پاس علم ہے، اگر آپ کے پاس نالج ہے، تو اس نالج سے آپ اللہ کی بارگاہ میں کیسے نفع اٹھائیں گے کہ آپ خود کے لیے مغفرت طلب کریں. زندہ ہی آپ کو اللہ رب عزت اس چیز کی گارنٹی دے دے، اے میرے بندے تو مغفور ہو گیا، تجھے میں نے مغفرت کر دی، میں نے تمہیں بخش دیا. اب یہ ہر کوئی تو نہیں سنے گا، لیکن اپنے اعمال جب ہم درست کریں گے، جب ہم کنٹینیو نماز پڑھیں گے، تو ہمیں اس بات کا ادراک ہو جائے گا کہ اللہ رب رحیم کی رحمت ہمارے سروں پر سایہ کی ہوئی ہے. رب رحیم کی رحمت ہمیں ڈانپی ہوئی ہے، رحمت کی چادر ڈانپی ہوئی ہے. اور جو شخص لا یعنی کاموں میں مشغول ہے تو اس کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے کہ شاید رب کریم نے اپنی رحمت کی چادر کو مجھ سے پھیر لیا، اپنی نظر رحمت کو مجھ سے پھیر لیا. تو اسی طرح امام جنید البغدادی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں. اور آخری بات ہے اس درس کی، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، اس کو کسی نے خواب میں دیکھا. کہتے ہیں وروی ان جنید قدس اللہ رواح رویا فی المنام. تو امام حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا، فی المنام، خواب میں دیکھا. وبعد موتہ، لیکن اس کے گزرنے کے بعد. یہ اوپر والی لائن. فقیل لہ، تو اس سے پوچھا گیا، مل خبر یا ابو القاسم، اے ابو القاسم، اے قاسم کے والد صاحب، یہ ان کی کنیت ہے. اے ابو القاسم، آپ یہ فرما دیجئے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا. قال تحت العبارات، جو واز پڑھنا ہے وہ اتنا فائدے مند نہیں ہوا. عبارات ہو گیا ٹیکسٹ پڑھنا، ٹھیک ہے، خالی ٹیکسٹ پڑھنا، عبارات لوگوں کے سامنے بیان کرنا، بڑی بڑی باتیں کرنا، یہ فائدے مند ثابت نہیں ہوئی. وفنیت اشارات، اور جو میں روحانی کی باتیں کرتا تھا، اشارات کہتے ہیں دقیق باتیں کرنا، اس مسئلے، اس عبارت سے یہ بھی ثابت ہوا، اس سے یہ بھی ثابت ہوا، اس سے یہ بھی ثابت ہوا، ان کو اشارات کہتے ہیں. تو نہ تو عبارات، خالی عبارات پڑھنی کام آئی، نہ تو خالی اشارات بیان کرنی کام آئی، بلکہ کیا میرے لیے نفع بخش ثابت ہوا. کہتے ہیں وما نفعنا الا رقعت ورکعناها فی جوف اللیل، جو میں آدھی رات کو کچھ رکعتیں پڑھتا تھا اللہ کی رضا کے لیے، تو بس وہی میرے لیے بخشش کا سامان بن گئی. تو اللہ کریم ہماری بھی بخشش اسی دنیا میں ہمیں بخش دے، ہمارے تمام صغیرہ تمام کبیرہ گناہوں کو بخش دے. لہذا بچوں، اس
جو ہم نے یہ درس پڑھا آج کا درس، اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جب بھی آپ عمل کرو تو لوگوں کے لیے عمل نہ کرو، دنیا کے لیے کوئی عمل نہ کرو، بس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کے لیے عمل کیا کرو۔ تو یہ اس کا خلاصہ تھا۔ تو ہمیں امید ہے کہ آپ سب کو یہ چیزیں انشاءاللہ الرحمن سمجھ میں آئی ہوں گی، اور اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ جی کسی کو کوئی سوال، اینی کوسچن؟ اگر ہے تو کہیے، اگر نہیں ہے تو پھر ہم رخصتی چاہتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، کوئی والنٹیئرلی کہیے۔ نہیں ماشاءاللہ بہترین درس رہا، ٹھیک ہے، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ آمین آمین۔ چلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔